واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، صلاۃ و سلام سید المرسلین، خاتم النبیین، امام الہدی، سید السبل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے لائق صد تکریم دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کی گفتگو کا عنوان ایام اور مہینے کی مناسبت سے تبدیل کیا ہے، کیونکہ یہ جو مہینہ جا رہا ہے جمادی الثانی، اس کے بعد رجب اور شعبان اور پھر رمضان ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منایا جاتا ہے اور ان کی ذات گرامی پہ گفتگو کی جاتی ہے۔ تو ان کے گھرانے کے بارے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے بارے میں آج کے جمعہ میں کچھ گفت و شنید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ لوگوں کی جو ہدایت ہے اس کی ذمہ داری خود لیتا ہے۔ اما یأتینکم منی ہدی، لوگوں ہدایت میری طرف سے آئے گی، بریفنگ میں دوں گا، تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ ڈھنگ میں بتاؤں گا، اور پھر تم ہی میں سے میں رسول منتخب کروں گا، اور یہ رسولوں کا سلسلہ چلتے چلتے میرے اور آپ کے اور ساری کائنات کے امام اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اختتام پذیر ہوا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ اچانک ایک قوم بیٹھی اپنے اکابر کی روایات کی پوجا اور پرستش کر رہی ہے، اور ان کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ جو ہمارے بڑوں نے کیا ہم وہی کرنا۔ انہیں سمجھانا کوئی آسان بات نہیں، کوئی معمولی مرحلہ نہیں، جنگ مول لیتے تھے جب کوئی ان کے بڑوں کی طرف انگلی اٹھاتا تھا، اور آنن فانن انہی میں سے، انہی کے سامنے پیدا ہو کے بڑھنے والا ایک شخص ان کے سامنے آئے اور کہے کہ میں نبی ہوں، تم جس نظام کو لیے بیٹھے ہو یہ سارے کا سارا باطل ہے، اور حق وہ ہے جو اللہ نے مجھ پہ نازل کیا ہے۔ اس بات نے افراتفری پیدا کر دی، اشتعال پیدا کر دیا، جذبات انگیخت ہوئے، اور جلنے جلانے اور مرنے مرانے کی باتیں ہونے لگی۔ لڑاکے اور زمانے کے جنگجو، اپنے بڑوں کے اقوال افعال کی پوجا کرنے والے، اب جتنا وہ بڑا نبی ہے سب سے پہلی جو تصدیق ہو وہ بھی کوئی بڑی تصدیق ہونی چاہیے، کوئی پرسنالٹی تشخص کا حامل انسان ہونا چاہیے، کوئی صاحب وقار ہونا چاہیے جس کا عرب کے معاشرے میں احترام اور اکرام ہو۔ اور خدا کی نظر انتخاب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ پڑی، جو اپنی بھرپور جوانی شباب، اس وقت جو زندگی کی پوری بھاریں اپنے جوبن پہ ہوتی ہیں وہ زندگی وہ گزار رہے تھے، 35 36 37 سال کی عمر عزیز۔ اور یہ بنی تیم کا جو قبیلہ ہے قریش کی شاخ سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی طرف سے ساتویں پشت پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتے ہیں۔
یعنی آپ کے نام والد کا نام عثمان ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام عثمان ہے، اور پھر اس سے آگے ہم 6 نام اور لیتے ہیں تو 7ویں نام کا جو والد ہے وہاں رحمت کائنات اور صدیق اکبر کا نسب نامہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلامہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ کے جو نانے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ کے نانے کا نسب 6ٹھی پشت پہ جا کے رسول اللہ سے مل جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے دادے کا نسب بھی 6ٹھی پشت پہ جا کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ اور مختلف قسم کی وزارتیں ہوتی تھی مکہ میں۔ سب سے مضبوط وزارت آپ کو پتہ ہے وزارت خزانہ ہوتی ہے، جس کے پاس خزانے کا قلم دان ہوتا ہے، اور خزانے میں جو آمد و رفت ہوتی ہے اس کے کچھ مرکزی ذرائع ہوتے ہیں کہ یہ ذریعہ ہے جس ذریعے سے پیسے وزارت خزانہ میں جمع ہوتے ہیں۔ اور عرب کے اندر جو پیسے آنے کا مرکزی ذریعہ تھا کسی وزارت میں وہ تھا خون بہا کی دیت، قتل و غارت کری تھی، آئے دن بندہ مار دیتے تھے اور پھر اس بندے کی دیت دیتے تھے، بھاگتے نہیں تھے، پورا قبیلہ مل کر کے 100 اونٹوں کی دیت دیتا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عرب کے اندر قتل و غارت گری بہت ہوتی تھی۔ رسول رحمت علیہ السلام کی آمد سے پہلے کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، بندے مار دیے جاتے تھے، حتیٰ کہ اگر کسی کے کتے کی طرف کسی نے کوئی جملہ اور شعر کہا جنگیں لگ جاتی تھی، اونٹنی کے دوڑانے پہ بندے گرتے مرتے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں اتنی قتل و غارت گری ہوتی ہو اور یہ بات بھی مسلمہ ہو کہ وہ لوگ بھاگتے نہیں تھے، وہ قصاص دیتے تھے اور دیت دیتے تھے، 100 اونٹ کی دیت کا قانون چلتا تھا۔ یہ دیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے پاس جمع ہوتی تھی۔ یہ امیر ترین گھرانہ، اور عین شباب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ نے یہ وزارت اپنے بیٹے کو سونپی، یہ قلمدان اپنے بیٹے کو سونپا۔ اب اس بیٹے کے پاس عرب کا سرمایہ ہے، ایک ایک درہم دینار ایک ایک پائی کا یہ حساب رکھتا ہے۔ اس کی بیٹیاں پڑھی ہوئی ہیں، ایک کا نام عائشہ ہے، ایک کا نام اسماء ہے، ایک بعد میں ہوئی ہے ام کلثوم رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہ بیٹیاں اتنی پڑھی ہوئی ہیں کہ انہیں عرب کے نسب نامے آتے ہیں، فلاں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں فلاں کا رشتہ دار۔ یہ اتنی ذہین ہے، انہیں گھوڑوں کے نسب ناموں کا بھی پتہ ہے۔ باپ نے انہیں تعلیم دلائی ہے، چونکہ باپ مکے کا ایک معروف تاجر ہے جسے دنیا ابو بکر بن قحافہ کے نام سے جانتی، دنیا سلام کرتی۔ اور اس کے اندر خصوصیات یہ ہیں کہ مکے کے اندر بہت بڑا دسترخوان اس کے دروازے پہ لگتا ہے۔ اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس نے، رسول تو آئے نہیں، اس سے پہلے کے دور میں شراب پینا تو دور کی بات ہے، اپنے گھر کے قریب سے بھی کبھی نہیں گزرتے۔ جس شخصیت کی خصوصیات یہ ہیں کہ کہیں کوئی دکھی پریشان بلاتا ہے تو صدیق اڑ کے پہنچتے ہیں۔ اللہ نے ایک مقام کروفر حیثیت عطا کی ہوئی تھی، اور جب رحمت کائنات علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اور آنن فانن لمحہ بلمحہ متصل فوری طور پہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا تو عرب کی زبانیں گونگ ہو گئی۔ کس طرح کہیں جھوٹا ہے، صدیق مان چکا ہے، قحافہ کا بیٹا مان چکا ہے، چھوٹی موٹی شخصیت نہیں، اتنا بڑا بزنس مین کسی عالم دین کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو وہ بے تحاشا کام کرتا ہے، اور پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے تعلیم کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت معروف بزنس مین جس کی امانت کے چرچے تھے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا کر دیا، درہم و دینار سمیت کھڑا ہوا، مال و ملال سمیت کھڑا ہوا، بچوں سمیت کھڑا ہوا، دل سے کھڑا ہوا، ظاہر باطن سے کھڑا ہوا کہ قرآن آیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ اس بندے نے دل سے بھی رسول مانا، عمل سے تصدیق کر کے بھی دکھائی، ماری کھائی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورے قریش کی جان جس بندے کے ہاتھ میں، خزانہ جس بندے کے ہاتھ میں ہو، وہ اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔
ان کے سامنے کھڑا ہو کے اعلان کرنا کہ میں نبی ہوں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اور اس نبی کو تسلیم کر لینا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ چند دن لگتے ہیں۔ آج کوئی بندہ صبح اٹھ کے کہے نا کہ رات میرے اکاؤنٹ میں اتنے کروڑ منتقل ہو گئے، ہم نہیں مانتے۔ اچانک ہمیں پتا چلے کہ فلاں کو یہ اعزاز مل گیا ہے، ہم جلدی نہیں مانتے۔ لیکن یہ کیسی شخصیت ہے جو فوری طور پہ نبی مانتی ہے؟ ابو جہل آتا ہے اور آگے کہتا ہے تم جس کے ساتھ دوستی لگائے پھرتے ہو، پتہ اس نے کیا اعلان کیا؟ اس نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، اور اس نے یہ اعلان کیا جب معراج پہ آپ گئے، تصدیق دیکھی۔ سب سے پہلے وہ صدیق اکبر کے پاس کیوں آیا کہ اگر اس کے ذہن میں شک پیدا ہو گیا تو محمد کی نبوت داؤ پہ لگانا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر تم اس بات کو مانتے ہو کوئی بندہ ایک دن میں فلسطین جائے اور شام تک واپس آ جائے؟ کہا نہیں، میں نہیں مانتا۔ پکے ہو؟ پکا ہوں۔ اچھا تو پھر تیرا یار، تیرا دوست جس کا تم نے کلمہ پڑھا، وہ کہتا ہے میں رات ہی مسجد اقصی میں گیا اور رات ہی واپس آ گیا۔ کہا ابو جہل اگر یہ تو کہہ رہا ہے، واقعہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری بات میں فرق نہ ہو، جس طرح تو کہہ رہا ہے اگر واقعہ ہی اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ابو جہل تو گواہ ہو جا، میں اس بات کو بالکل حق مانتا ہوں۔ منہ بند، منہ بند، اعتراض کی گنجائش نہیں۔ کائنات کا آخری نبی ہے، اس کے بعد نبوت کے دروازے بند ہیں۔ تائید کے لیے پہلا شخص جو چنا گیا ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا شخص نہیں۔ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ اتنی دور مسجد اقصی، صدیق تجھے ہو کیا گیا؟ تو دانا ہے، عقل مند ہے، اس لیے تو تصدیق کرتا ہوں۔ مسجد اقصی تو یہاں کھڑی ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کے پاس تو آسمانوں سے فرشتے آ جاتے ہیں۔ قحافہ کا بیٹا تو یہ بھی مانتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ توثیق کے لیے اور تصدیق کے لیے جس شخصیت کو چنا جائے، ہم اہل سنہ اسی لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس شخصیت سے ایمان ہمارے محبت، ہماری ان شخصیت کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ منبر و محراب پہ کرنا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات کے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، لوگوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر لوگوں کے احسانات کے بدلے دیے۔ ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا صدیق کے مال نے نفع دیا ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے احسانات کے بدلے دنیا میں نہیں دے سکا۔ ہجرت کی بات ہے، رسول سب سے پہلے کس کے گھر آتے ہیں؟ صدیق اکبر کے گھر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام بات کرتے ہیں، حضرات دین پھیلنے میں، دین کی نصرت میں، دین کی اشاعت میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مرکزی اور ہراول دستے کا کردار ہے۔ صدیق پہلے نمبر پہ، صدیق خلیفہ بنا، صدیق خلیفہ اول، صدیق یار اول، صدیق سب سے پہلے جوان و شباب بصیرت میں پہنچے ہوئے افراد اشخاص میں سے ایمان لانے والے، اور تمام تر سرمایہ اس صدیق نے لا کر کے کونین کے امام کے قدموں کی جناب علی چوکھٹ پہ انہوں نے ڈھیر کیا سبھی سرمایہ۔ مورخین لکھتے ہیں اس وقت 40,000 دینار کی یا 40,000 درہم کی بڑی قیمت ہوتی تھی۔ ایک درہم کی 2 بکریاں آ جاتی تھی۔ اگر 40,000 درہم کی آپ بکریاں خریدیں، ان کو ضرب دیں تو آپ محتاط اندازے میں اگر اسے کیلکولیٹ کریں تو یہ اس وقت کا کروڑوں روپیہ بنتا ہے جو صدیق نے سارا لا کے میرے محمد کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ ما نفعنی مال ابی بکر، لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا محمد کو صدیق کے مال نے نفع دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے مال، یہ ہے پیسہ جو محمد کے دین کو فائدہ دے، شریعت کو فائدہ دے، اسلام کو فائدہ دے، دین کی نشر و اشاعت پہ خرچ ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سارا مال قربان کر کے پھر پھٹے پرانے کپڑوں پہ آئے، لیکن زندگی خوشی اور اطمینان سے گزاری۔ روایات میں آتا ہے
جبریل علیہ السلام تشریف لائے وحی کے لیے، تو ایک پھٹا سا کپڑا پہنا ہوا ہے اور بٹنوں کی جگہ کانٹے لگے ہوئے۔ رسول رحمت نے پوچھا جبریل یہ کیا ہاتھ بنا رکھا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول جب سے صدیق نے یہ حالت اختیار کی ہے، آسمان کے سارے فرشتے اسی حالت میں۔ صدیق کا پروٹوکول آسمانوں پہ بھی ہے، صدیق کا پروٹوکول زمین پہ بھی ہے، صدیق کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آنے سے پہلے جو نبیوں پہ کتابیں آئیں، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، لوگوں یہ تو قرآن ہے، میں نے تو اپنے نبی کے یار کے بارے پہلے نبیوں کو بھی بتلایا ہے کہ محمد بھیجوں گا اسے سب سے پہلا ماننے والا ان خصائص اور اوصاف سے متصف ہوگا۔ صدیق کی وہ ذات ہے کہ جنہیں یہودی اسلام لانے سے پہلے جانتے تھے۔ صدیق کی وہ ذات ہے کہ بہت بڑا ربی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے رسول اللہ کے اعلان نبوت سے پہلے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کا بوسہ لینے کی اجازت مانگتا ہے اور پوچھنے پہ بتلاتا ہے ہم نے اپنی کتابوں میں جس نبی کے اوصاف پڑھے ہیں اس کو سب سے پہلے جو شخص مانے گا وہ خوبیاں اللہ نے تیرے اندر رکھی۔ شرق و غرب میں چرچے میرے صدیق کے، جمال و شمال و جنوب میں تذکرے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سب کچھ قربان کیا۔ ہجرت کا موقع آیا، رحمت کائنات تشریف لائے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات کٹھن تھے، میں نے پہلے ہی احساس کر رکھا تھا، یہ بڑی خوبصورت مکے کی اونٹنیاں، ان اونٹنیوں کی ویلیو بڑی ہے، اور یہ ایسی اونٹنیاں تھیں کہ 100 اونٹ دے کر کے لوگ صدیق سے یہ نسب نامے والی اونٹنیاں مانگا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے عرب کی پھرکی گھوم جائے، اب بھی آپ دیکھتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بولی لگی، پاکستانی بھائی ارب روپے کا ایک عربی نے باز خریدا، وہ بولی میں نے خود سنی، کتنے کا؟ بھائی عرب کم ہو گیا، عرب سی نا، تو جہاں یہ نچھاور کرنے پہ ہیں یہ پھر ہر چیز نچھاور کر دیتے۔ بڑی کمال کی اونٹنیاں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ چلتی ہیں، یہ ہجرت کے سفر کے لیے رکھیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندہ ہائر کیا، کہا دیکھ تجھے رستوں کا علم ہے، خیانت نہیں کرنی، مال سے بھی منہ بھر دوں گا، ہمیں مدینے پہنچا، یہ دونوں اونٹنیاں تیرے نام کر دوں گا۔ عرب لائن بنا کے آتے تھے، تجھے تو جانتا ہے میں نہیں دیتا تھا، تو میرے محبوب کو بغیر کسی دکھ نقصان کے مدینے تک پہنچا، مدینے پہنچتے ہی قحافے کا بیٹا یہ اونٹنیاں تیرے نام کر دیں۔ ایک اونٹنی 1000 اونٹوں پہ بھاری، سپیشلی طور پہ نسلی نسب نامے والی اونٹنی، اور اونٹنی کی قیمت عرب کے اندر زیادہ ہوتی تھی چونکہ وہ اس سے بچہ لیتے تھے، پھر اس کا نسب نامہ ہوتا تھا، اس پہ شاعری کرتے تھے، اور یہ مکے کی سب سے پہلے نمبر کی اونٹنیاں تھی جو میرے صدیق کے گھر میں تھی۔ آپ علیہ السلام غار میں گئے، پچھلے دنوں ایک شخص کی ویڈیو وائرل ہوئی، وہ کہتا غار میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، بھی تو نہیں مانے گا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سمندر سے کوئی چڑیا چون کا پانی اٹھا دے، سمندر کو فرق پڑتا ہے؟ خدا کو کوئی ایک بندہ سجدہ نہ کرے، خدا کی خدائی کو فرق پڑتا ہے؟ رسول کو اگر کوئی بندہ نہ مانے، رسول کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو اس کو پڑتا جو نہیں مانتا۔ غار کے اندر صدیق تھے، روٹی میرے صدیق کے گھر سے پک کے جاتی تھی۔ عامر ابن فہیرہ، عبد الرحمن ابن ابی بکر، دونوں بکریاں چرانے کے بہانے، اسما چھوٹی تھی، عائشہ چھوٹی تھی، 2 بیٹیاں، اتنا جوش اور بچیوں کی تربیت دیکھیے، سب کچھ بتایا باپ نے، کہا نام نہیں لینا۔ ابو قحافہ کی نظر کمزور تھی، کہنے لگے لگتا ہے ہمیں اکیلا چھوڑ کے، سامان بھی سارا لے گئے، پیسہ بھی سارا مدینے بھیج دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میرے دل میں آیا کہ میرے دادا کے دل میں رسول کے بارے میں بدگمانی پیدا نہ ہو جائے، میں نے کنکر گھڑے کے اندر ڈال کے گڑا ہلا کے دکھایا، میں نے کہا دادا جی فکر نہ کریں، ہمارے پاس درہم و دینار پڑے۔ یہ میرے صدیق کا گھرانہ، جب سامان باندھنے کی باری آئی تو تیزی تھی، گھر کے اندر جلدی تھی۔ آپ کو پتا کسی چیز کو پیک کرنا ہو تو بعض دفعہ ٹیپ نہیں ملتی، بعض دفعہ ٹاکی نہیں ملتی، بعض دفعہ کوئی چیز نہیں ملتی۔ دیکھا کہ یہ گٹو ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ڈال کے، ڈرائی فروٹ کچھ چیزیں ڈال کے دینی ہے ساتھ کھانے کے لیے، نہیں ملا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اپنے فراق کی پھٹن اتاری، وہ پیچھے لڑکیوں کے ہوتا ہے نا، فراق کے پیچھے 2 ٹاکیاں ہوتی ہیں، ان کو پیچھے باندھ دیتے ہیں، اس کو عربی میں نطاقہ کہتے ہیں۔ اپنے ایک نطاقے کو اتارا اور اس نطاقے کو پھاڑ کر کے جلدی سے اس گٹو کو باندھا۔ کونین کے امام نے جب یہ
یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ نے فرمایا ذات النطاقین، اللہ تجھے جنت کے اس طرح کے جوڑے عطا کریں گے جس کی ایک تاکید انہیں محمد کی خدمت کے لیے قربان کی. بچپن ہے اور خدمت کا جذبہ دیکھو کہ پورے کا پورا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان مال عزت آبرو قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اور پھر ایک دن ابو جہل چلتے چلاتے آیا کہ صدیق ساتھ گئے. اس گھر والے کو پتا ہوگا. دروازہ کھٹکھٹایا، اسما روٹی پکا رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ. دروازہ کھٹکھٹانے میں باہر نہیں، کہنے لگی بتا تیرا باپ ہے؟ کہا ہمیں علم نہیں. کہنے لگا لگتا ہے اس جادوگر کا جادو بھی ان پہ چل گیا. تاریخ شاہد ہے. تیش میں آ کر کے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ تھپڑ اس نے رسید کیا. کان پہ اتنے زور سے تھپڑ لگا، روایت میں لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ کان کی بالی ٹوٹ کے نیچے گری. لیکن اس بیٹی نے بتلایا نہیں. یہ پورے گھرانے کا کردار ہے. آج یہ جو کلمہ ہمیں پہنچا ہے، جس کلمے کی بنیاد پہ ہم نے انشاءاللہ جنت میں جانا ہے، کونین کے ایمان کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا، ہم نے واپس نہیں آنا. یہ دین، یہ قرآن، اس کو ہم تک پہنچانے میں میرے صدیق کا مرکزی کردار ہے. اگر وہ کردار داؤ پہ لگ جائے گا تو دین داؤ پہ لگ جائے گا. اگر اس کردار پہ انگلی اٹھائی جائے گی دین پہ انگلی اٹھے گی. اگر اس کردار کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا تو پورا دین مشکوک ہو جائے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس دین میں کوئی شک نہیں. اس دین کو تم تک پہنچانے والوں پہ بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں. جو شک سے پاک ہوتا ہے اسے صدیق کہتے ہیں. جو شک سے پاک ہوتا ہے اسے صدیق کہتے ہیں. آپ عربی لغت میں دیکھیے صدیق کوئی چھوٹا موٹا مرتبہ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اپنے غلام کو مدینے بھیج چکے ہیں. سرزمین مدینہ میں پہلے سے کچھ نہ کچھ سرمایہ انویسٹ کر چکے، جگہ بنا چکے. مسجد النبوی شریف کی جگہ ہے، اسلام کی پہلی بڑی مسجد. اس سے پہلے قباء کی مسجد بنی، لیکن یہ مسجد جو مسجد النبوی ہے جس کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے اور ایک نماز ہم پڑھتے ہیں تو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے. بعض روایات میں 50,000 کا ذکر آتا ہے. یہ 2 بچوں سے پہلے نمبر پہ جس نے خرید کے وقف کی وہ میرا صدیق تھا رضی اللہ. یہ جگہ صدیق نے اپنے سرمائے سے خریدی، پاک سرمائے سے خریدی، حلال کمائی سے خریدی. اس سرمائے سے خریدی جو بچوں کو سرمائے کے بغیر چھوڑ کر کے ساتھ لے آئے. ہجرتیں کی ہیں، دکھ اٹھائے ہیں، ساتھ دیا. آپ علیہ السلام نے اعلان اور واضح طور پہ فرمایا لوگوں میں صدیق سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ تعالی. جب صدیق کے بارے بات کرنی ہو تو دیکھ لیا کرو صدیق کا مجھ محمد کی نظروں میں کیا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کے منبر پہ تشریف فرما تھے. اپنے دوستوں سے جمعہ میں پوچھنے لگے بتاؤ، اپنے مقتدی اور سامعین سے پوچھنے لگے کہ سب سے بہادر تمہاری نظر میں کون ہے؟ سب نے کہا امیر المومنین انت شجاع، سب سے بہادر تو آپ ہیں. فرمایا یہ آپ کی نظر ہے. اگر مجھ سے پوچھو کہ سب سے بہادر کون ہے، میں اپنی نظر سے تمہیں بتاؤں کہ رسول کے صحابہ میں سب سے بہادر اگر کوئی تھا تو صدیق اکبر کی ذات تھی رضی اللہ تعالی. لوگ مشورے کے لیے دائیں بائیں دیکھتے تھے، صدیق ڈٹ جاتے تھے. ہجرت کی صعوبتیں، رسول کا ساتھ، ہم تو بچے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور میرے عزیز بات کرنے سے پہلے کبھی اپنے مولوی سے یہ پوچھ لینا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے بارے پوچھ لینا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرنے سے پہلے پوچھ لینا. حسنین کریمین کی عظمت بیان کرنے سے پہلے پوچھ لینا کہ کونین کے امام کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ کے لیے علی المرتضیٰ کا رشتہ لے کے کون آیا. تاریخ شاہد، حقائق شاہد. رسول گرامی علیہ السلام کے پاس سیدہ فاطمہ کے رشتے کے لیے صدیق باپ کا کردار ادا کرنے کے لیے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اب آپ اندازہ فرمائیے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور عمر کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 سال چھوٹے ہیں. 37-38 سال کی عمر ہے اور ادھر 6-7 سال کی عمر ہے. تو بڑا کر کے مخاطب کرتے تھے کہ شادی کی بات تو آپ نے چلا دی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اخراجات. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے علی ذرا یہ
رشتہ کنفرم تو ہونے دے، پھر دیکھ صدیق کس طرح تیری شادی پہ خرچ کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خود اپنی یادداشت میں نوٹس لکھے ان میں موجود ہے کہ میری شادی کی شاپنگ مجھے صدیق اکبر نے کروائی، اور ادھر سیدہ عائشہ، سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ، ایمان والوں کی ماں عائشہ، صدیقہ عائشہ، صدیق کی بیٹی عائشہ، طاہرہ مطہرہ عائشہ، محمد کی پگڑی عائشہ، نبوت کا حرم عائشہ، رحمت کائنات کی وہ بیوی جن کے مشرق آسمان سے آئے جبریل نے تصویر لا کر کے دکھائی، الزام لگا، رسول نے عمر فاروق سے مشورہ کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، یہ رشتہ آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، آسمان سے آیا، اللہ نے آپ کے جسم کو گندی مکھی سے بچا کر کے رکھا ہے، اللہ آپ کی عزت ناموس کی قسمیں اٹھاتا ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی کردار والی عورت ہو اور خدا آسمان سے آپ کے نکاح کا فیصلہ کر دے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جملے کہے، آپ میرے ساتھ مل کے کہیں، سبحان اللہ ھذا بہتان عظیم، اے اللہ کے نبی یہ بہت بڑا بہتان ہے، آپ پاک ہیں، عائشہ پاک ہے۔ عمر نے یہ جملے کہے، آسمان سے جبریل یہ جملے قرآن بنا کے لے آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، نماز فجر کے اندر خنجر لگا، بے ہوش ہوئے، پھر ہوش میں آئے، پیغام بھیجا عبداللہ ابن عمر کو کہ ماں جی کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ عمر آپ کے حجرہ مبارک میں رسول کے پہلو میں صدیق کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ آج میرا عمر صدیق کے قدموں میں دفن ہے اور میرا صدیق محمد رسول اللہ کے قدموں میں دفن ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اگر آپ قبروں کی تصویر دیکھیں تو رحمت کائنات کی قبر اس طرح، حضرت ابوبکر صدیق کا سر رحمت کائنات کے پاؤں میں ہے اور قبر نیچے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی قبر اس طرف، سر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا صدیق اکبر کے پاؤں میں اور پاؤں نیچے۔ آپ ادھر سے جاتے ہیں، 3 سوراخ ہیں، 1 2 3، یہ سوراخ سیدھا رسول اللہ کے چہرے کے سامنے، یہ سوراخ سیدھا ابوبکر صدیق کے چہرے کے سامنے، یہ سوراخ سیدھا امیر المومنین عمر فاروق کے چہرے کے سامنے۔ بیٹے جا جا کے اجازت مانگ کہ عمر رسول کے یار کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اجازت دی، کہا بیٹے بندے جیتے ہوں تو بھرم بھی ہوتا ہے، جب میں چلا جاؤں میری روح نکل جائے میں دنیا چھوڑ جاؤں تو دوبارہ پھر پوچھنا کہ اب عمر نہیں رہے، آزادی سے اجازت دو۔ پھر دوبارہ بیٹا گیا، صدیقہ فرمانے لگیں جب مدینہ طیبہ میں لوگ میری ذات پہ حرف گیری کر رہے تھے، حرف تراشی کر رہے تھے، الزام تراشی کر رہے تھے، عمر فاروق کھڑا ہو کے کہتا تھا سبحان اللہ ھذا بہتان عظیم، مجھے عائشہ کو آج تک عمر کا یہ احسان یاد ہے، میں خوشی سے اس حجرے میں دفن ہونے کی اجازت دیتی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس مٹی سے اللہ بندوں کو پیدا کرتے ہیں اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے۔ منہا خلقناکم، ایک آیت میرے ساتھ پڑھیے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی مٹی میں پلٹائیں گے، اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ صدیق جس مٹی میں بھیجے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہوئے، عمر فاروق جہاں دفن ہوئے، وہ پیدائش کی مٹی ہے، اور اس مٹی کا قرب دیکھیے کہ کونین کے پروردگار نے کائنات بنانے سے پہلے جن کی مٹی کو اتنے قریب سے اٹھایا، ساری دنیا مل کر بھی ان میں دوری ثابت کر سکتی نہیں۔ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر رحمت کائنات علیہ السلام نے مصلی پہ کھڑا کرنے کی اپنی حیات مبارکہ میں باری آئی تو حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت علی کے رشتے کی بات ہوئی، میں نے بات کی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی تھی، لیکن ماں ایک دن ایسے چلتے چلتے بات چل نکلی، وہ لوگوں بات کرتے اعتراض کرنے کے لیے، ہم تو شان بیان کرنے کے لیے بات کرتے، ہم تو عظمت بیان کرنے کے لیے بات کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کی سردار ہیں، عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کبھی یہ بھی پوچھ لو کہ یہ بات بتائی کس نے، یہ راز کائنات کے سامنے رکھا کس نے؟ رسول رحمت نے فرمایا میرے جانے کے بعد سب سے پہلے میری امت میں فاطمہ میرے پاس آئے گی،
یہ راز اگر تمہارے سامنے آیا تو یہ راز لایا کون ہے؟ یہ میری صدیقہ عائشہ ام المومنین، میری آپ کی ماں، صدیق کی بیٹی اور پیغمبر کی بیوی کا کردار ہے۔ فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب فاطمہ کے نکاح کا موقع تھا میں نے پورے گھر میں اپنے ہاتھوں سے لیپا پوچھی کی، اور میری زندگی میں اس سے بڑا مسرت والا دن نہیں تھا۔ ہمارے 2 حجرے تھے، ایک کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا اور دوسرے کا باہر سڑک کی طرف کھلتا تھا، درمیان کی دیوار سانجی تھی۔ وہ حجرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو عطا کر دیا، اور اس حجرے کی بھی لیپا پوچھی میں نے کی۔ روحا ما بینہم، انہاں نے کہا آپس میں بتائی بہت نے تو نہ لڑتے رہے۔ اگر ان میں محبت نہیں تھی تو پھر محبت کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گا؟ ایسے چلتے چلتے بات نکلی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیغمبر کا دل ٹکڑا چین قرار فاطمہ، حسنین کریمین کی ماں فاطمہ، ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ فاطمہ، میرے محمد کی آنکھوں کا سکون اور ٹھنڈک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے دل لگی میں بات کرنے لگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ماں بیٹی بھی ہیں اور سہیلیوں کا روپ اور رنگ بھی نظر آتا ہے۔ کہا ماں جی قیامت کا دن ہوگا تو میں ایک عزت کے ساتھ اٹھائی جاؤں گی، کیوں؟ میں نبی کی بیٹی ہوں، جنت کے نوجوانوں کی سردار ہوں، علی المرتضیٰ کی بیوی ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد ہے، آپ کا کزن ہے، بھائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری اور تیری نسبت ہارون اور موسیٰ کی، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ کہہ کے نبوت کا دروازہ بند کیا، اور میں سب سے زیادہ اپنے باپ کی منظور نظر ہوں، میری ایک شان ہے۔ لمبا درس عفیفہ کائنات میں سنا، گفتگو سنی اور محبت سے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا بیٹی تیری کسی عظمت سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ جب ہم قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی نا، تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت کا گھرانہ، ایک دوسرے سے گفت و شنید کر کے رکھ رکھاؤ کو بیان کرنے والا گھرانہ، سب سے خوشحال گھرانہ میرے محمد کا گھرانہ، میرے صدیق کا گھرانہ رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ لوگوں صدیق کے بارے بات کرنے سے پہلے ذرا غور کر لینا کہ صدیق کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے۔ مصلی پہ کھڑا کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھی۔ رسول گرامی دنیا سے چلے گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور میں اپنے سینے سے سہارا دے کر کے اپنے رسول پہ دل و جان قربان کرنے کے لیے بیٹھی تھی۔ میرا بھائی آیا، صدیق کے گھرانے کا فرد آیا، عبد الرحمن، چاکری کے لیے صدیق نے بچے کھڑے کیے ہوئے کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تم نے اڑ کے پہنچنا ہے۔ عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی، رحمت کائنات نے جب دیکھا تو معراج بھاگ گئی کہ کونین کا امام مسواک کرنا چاہتا ہے۔ عزیزوں مسواک کیا کرو، اس میں اللہ کی خوشنودی ہے اور منہ کی بیماریوں کا علاج ہے۔ جب میں نے مسواک دی تو مسواک سخت محسوس ہوئی، صدیق کے گھرانے سے مسواک آئی، صدیقہ نے چبائی اور چبا کر کے نرم کر کے دکھا، مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آخر وقت میں میرا اور کونین کے امام کا لب اللہ نے اکٹھا کیا۔ میں سینے سے لگا کے اپنے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کے ساتھ ہونٹوں کے قریب کر رہی ہوں، اور آپ علیہ السلام بار بار یہ ارشاد فرما رہے اللہم اغفر لی وارحمنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا۔ اے عائش ان للموت سکرات، عائش موت ایک جان گسل مرحلہ ہے، اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق موت نصیب فرما، دین ایمان پہ۔ اور آپ پڑھتے پڑھتے اچانک ایک خوشبو پھوٹی، وہ خوشبو میری روح میں اتری، آپ کا ہاتھ نیچے کو جھکا، جب میں نے دیکھا تو کونین کے امام دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ میری کائنات اجڑی اور غم بارش بن کے برسے۔ اگر
پہاڑوں کے ٹولوں پہ اترتے تو وہ ریت بنے. میری دنیا اندھیر ہوئی, کونین کا امام تشریف لے گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز کھو بیٹھے, جس نے کہا رسول اللہ وفات پا گئے میں اس کا سر اتاروں گا. صدیق تشریف لائے. رحمت کائنات علیہ السلام کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی چادر سے جو باپ نے تحفے میں دی کونین کے امام کے جسد اطہر کو ڈھانپا. یہ محبت تھی. دھاری دار چادر صدیق تشریف لائے اور آ کر کے وہ چادر سائڈ پہ کی اور بوسہ لی اور کہا لا یجمع اللہ علیک موتتین. میرے حبیب اللہ آپ پہ دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا. جو لکھی تھی وہ آ چکی, سب کو آنی. جو لکھی تھی وہ آ چکی, سب کو آنی. ایمان والی مانگا کر, رسول سے محبت والی مانگا کر, صدیق سے پیار والی مانگا کر. آپ علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر میں اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا, صدیق میرے ساتھ ہوں گے, فاروق میرے ساتھ, ہم اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے. عثمان ذی النورین, عمر فاروق, علی المرتضی رضوان اللہ علیہ مجمعین, سب سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم سب کی عظمت بیان کرتے اور لوگوں کو ان کی محبت سے سرشار کرتے ہیں اور ان کی محبت کو ایمان کا حصہ بتلاتے ہیں. آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ حواس کھو بیٹھے. صدیق اکبر مسجد نبوی میں تشریف لائے اور دیکھیے کہ امت پہ کیا احسان کیا اللہ نے. اکٹھے کیے, اکٹھے کر کے خطبہ ارشاد فرمایا. صدیق جلال اور تیش میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل, قد خلت من وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اور اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں اور یہ بھی رسول ہے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر یہ رسول وفات پا جائیں گے یا شہید کر دیے جائیں گے تو تم دین سے پھر جاؤ گے. یہ آیت پڑھی, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے سمجھا کہ اب نزول ہوا. لوگوں سنو ایھا الناس, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو تم میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے محمد وفات پا چکے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ حی اور قیوم ہے, اسے موت نہیں ہے. ایک لمحے کے اندر عقیدہ سنوارا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شادیوں کے بارے تھوڑی سی روشنی ڈال کے بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جاتا ہوں. امت کو ایک مرکز پہ اکٹھا کیا ہے, خلافت سنبھالی. کہیں مدعیان نبوت اکٹھے ہو گئے, کہیں منکرین زکات اکٹھے ہو گئے, کہیں لوگ اسلام سے باہر نکلنے لگے, جگہ جگہ محاذ کھڑا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند روز پہلے لشکر اسامہ روانہ کیا تھا. آپ کی بیماری کی شدید خبر سن کے یہ ٹھہر گیا تھا. جو ہی تدفین کا کام مکمل ہوا, صدیق اکبر کی بیعت ہوئی, سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر اسامہ روانہ کیا. مکے کے سارے سالار اور بہادر بڑے بڑے عظیم اجل صحابہ وہ سارے اس لشکر میں تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا گیا کہ کہیں منکرین زکات ہیں, کہیں جناب نو عمدہ لوگ اسلام سے باہر جا رہے ہیں, کہیں مدعیان نبوت ہیں اور اسلام کو خطرات پیش ہے, مدینہ خطرات میں ہے. جتنے سالار ہیں وہ لشکر اسامہ میں ہیں, آپ انہیں نہ بھیجیے. فرمایا نہ, جس کام کو رسول شروع کر کے گئے صدیق اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. سب نے مشورہ دیا, اکیلا صدیق ڈٹا, استقامت کے ساتھ کھڑا رہا. جب لشکر رومیوں کی طرف گیا تو تمام لوگوں کے دلوں پہ اللہ نے دھاک بٹھا دی. منکرین زکات بھی ٹھپ ہو گئے, مدعیان نبوت بھی ٹڈیاں طرح اندر بڑھ گئے. انہاں کیا جی کو اینی فوج ہے کہ رومیاں دا مقابلہ کر سکتا ہے, اسی کی شان. اللہ نے رسول کی اس بات پہ عمل کرنے کی برکت سے اسلام کا رکھ رکھاؤ, روب اور بول بالا فرما دیا. 40 دن کے بعد یہ لشکر جب واپس پلٹا تو شرق و غرب میں اسلام کے بارے جو شکوک و شبہات دل میں لے کر کے بیٹھے تھے سب کے منہ ٹھپ ہو گئے. صدیق نے ہر موقع پہ شک پیدا کرنے والے کے منہ کو بند کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نکاح کیا حضرت جعفر کی بیگم سے جب وہ شہید ہو گئے. حضرت جعفر کون ہے پتہ؟ حضرت علی کے بھائی. کون ہے؟ حضرت علی کے جعفر ابن ابی طالب. ان کی بیوی
ان کا نام تھا اسما. صدیق کی ایک بیٹی کا نام بھی اسما, ایک بیوی کا نام اسما. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اس اسما سے ایک بیٹا دیا, اس کا نام تھا محمد. 6 ماہ کے بعد سیدہ فاطمہ انتقال کر گئیں. حسنین کریمین ابھی چھوٹے تھے, ایک بچے کی عمر 5 سال ہے, ایک کی 6 سال ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 5 سال, حضرت حسن کے کتنے سال؟ 6 سال. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی شادی نہیں کی. فوراً ان دونوں بچوں کو یہ اسما سنبھالتی رہی ہیں, جو صدیق کی بیٹی, صدیق کی بیوی. حسنین کریمین کو کون سنبھالتی رہی؟ حضرت اسما. کس کی بیوی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی. اور جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسما کو وہاں بھیج دیا, جو کہ پہلے سے بھی شناخت تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کی یہ بیوہ بھی تھی, صدیق اکبر کے عقد میں تھی. شہزادی ملکہ امیر المومنین کی بیوی. کس کی تیمارداری اور خبرگیری کرتی ہے؟ محمد کی بیٹی فاطمہ کی رضی اللہ تعالی. آپ اندازہ فرمائیے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اس گھرانے میں ہے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات گھر سے باہر سب سے پہلے کس بندے کو پہنچی ہوگی؟ حضرت ابوبکر صدیق کو, چونکہ صدیق کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی کے لیے موجود ہے. یہاں کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا, بتایا ہی نہیں. زیادہ راجے روایات ہیں, بعض دفعہ 2 روایات ہوتی, دونوں صحیح ہوتی ہیں لیکن ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں. جس میں زیادہ قرینے مل جائیں اسے قبول کیا جاتا ہے. بعض بندے کہتے ہیں کہ بخاری میں ہے. میں نے کہا کہ حدیث کے اندر مختلف الحدیث لفظ یاد کیجئے, کیا ہے؟ مختلف الحدیث کا ایک جملہ آتا, اصطلاح, اس لفظ پہ کتابیں کہ 2 ایک جیسی مضبوط حدیثیں برابر ٹکرا جاتی, ضعیف کوئی نہیں ہوتی لیکن ایک کے زیادہ قرائن ہوتے اس کو صحیح مانا جاتا ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جنازے کی باری آئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, علی تیری بیوی ہے, جنازہ پڑھا ہو تم حق رکھتے ہو. علی المرتضیٰ فرمانے لگے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو, امیر المومنین جس قوم کے اندر آپ موجود ہوں وہاں آپ کے ہوتے ہوئے کوئی امامت نہیں کروا سکتا. لوگوں نوٹ کر کے جانا, جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں آ کر کے خلافت کی بیعت کا دوبارہ اعادہ چاہا کہ جسے انکار ہو وہ کھڑا ہو جائے, سب سے پہلے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے, آپ کی بیعت اور خلافت پہ کسی کو اعتراض نہیں, اگر کوئی اعتراض کرے گا تو اس کا فیصلہ علی کی تلوار کرے گی, اس بندے کو جینے کا کوئی حق نہیں. جس سے امت اتفاق کرے, خدا اتفاق کرے, رسول اتفاق کرے, اس سے کوئی اختلاف کرے. یہ محبت والا, پیار والا کرانا, ایک دوسرے کے اکرام اور رکھ رکھاؤ والا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق ایک چھوٹے صاحبزادے تھے, ان کا نام تھا محمد. کیا تھا نام؟ محمد ابن ابی بکر. یہ چھوٹے تھے. جب حضرت اسما کی عدت پوری ہوئی, اسی اسما حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے ہوا. یہ اسما پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئیں. بیٹا صدیق اکبر کا پلا علی کے گھر میں, محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں انہیں مختلف شہروں کا گورنر بنایا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہوئے یہ جام شہادت نوش فرما گئے. اتنی محبت ہے اس گھرانے میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بیٹوں کا آگے میں اگر نسب نامہ لے کر کے چلوں تو رشتے داریاں, رشتے در رشتے داریاں, تعلق ہے, ایک انسلاک ہے, محبت ہے. اور قرآن کہتا ہے کزرعٍ اخرج شطأہ, یہ تو ایسے ہیں جیسے ایک گلدستہ زمین سے پھوٹتا ہے اور اس کو پھول لگ جاتے ہیں, اور وہ گلدستہ جب اکٹھا رہتا ہے تو خوبصورت لگتا ہے. صحابہ کو اکٹھے رکھو گے تو تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی, اسلام تمہیں خوبصورت نظر آئے گا, اتفاق اتحاد کے ساتھ جڑا ہوا نظر آئے گا. اتنا امیر صدیق جب دنیا سے جاتا ہے تو لوگوں کو کہتا ہے, اپنے گھر والوں کو کہتا ہے, نئے کفن کی چادریں, جو موت پہ یقین رکھتا ہے اس کی تیاری کرتا ہے. کہا یہ مدینے کی کسی بیوہ کا حق ہے, کسی غریب کا حق ہے, صدیق کو اس کی پرانی چادروں کو دھو کے اسی میں کفن دیا جائے. وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ کھا جائے,
فطر کا پاک کھا جائے، جو نسلوں کی کمائی اور پونجی پیغمبر کے قدموں میں لا کے بھیڑ کر دے. یہ تمام تر الزام تراشیاں اسلام سے بدزن کرنے کے لیے ہیں. اگر ہم اسلام سے بدزن ہو جائیں گے، اللہ کی قسم ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. اسلام کے اوپر ایمان یقین اعتماد کے لیے ضروری ہے کہ ان نفوس پہ ایمان یقین بغیر شک کے رکھا جائے جن نفوس کے ذریعے سے یہ ایمان اسلام ہم تک پہنچا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ، علی المرتضیٰ، یہ خلفائے اربعہ اور تمام صحابہ عادل حق پہ ہم سبھی پہ ایمان رکھتے ہیں، سبھی پہ ایمان رکھتے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا. قرآن نے کہا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. لوگوں یہ اللہ کی جماعت ہے اور یہ اللہ کی وہ جماعت ہے جو اللہ کے ہاں کامیاب ہے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. لوگوں یہ میرے محمد کے ساتھی جو کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں بڑے رحیم ہیں، آپس میں ان کا بڑا تعلق ہے، آپس میں ان کی بڑی قربتیں ہیں. یہ ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اور سب سے بڑا خیر کا جذبہ کائنات نے جن لوگوں میں دیکھا وہ میرے حبیب کے صحابہ ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے کائنات میں سب سے علیل کلاس جو دیکھی، سب سے مصفہ لوگ جو دیکھے، انہیں نبوت کے لیے چنا. اس کے بعد کائنات میں سب سے معتبر اور پاک دل جو اللہ کو نظر آئے، اللہ نے واختار اللہ لصحبتی نبی، ان تمام کائنات کے دلوں میں سے سب سے مصفہ مزکا اور پاک دل رکھنے والوں کو محمد رسول اللہ کی صحبت اور صحابت کے لیے چن لیا. یہ ایمان، یہ یقین میرے بھائی تجھے فائدہ دے گا. ضرب تقسیمیں چھوڑ دے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا ایک شخص کہنے لگا ہم اللہ کے رسول کے دور میں ہوتے تو یہ کر دیتے، ہم اللہ کے رسول کے دور میں ہوتے تو وہ کر دیتے. فرمایا ایک طرف تیرا جذبہ ہے، ایک طرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کو نہیں پتا تھا تو نے یہ کرنا کہ نہیں کرنا، اس نے کہا پتا. ہاں اگر تو نے کرنا ہوتا تو اللہ نے تجھے صحابی بنا دینا تھا. انہیں بنایا ہی انہوں نے جنہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا، جنہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا تھا. تمام تر مال اولاد اسلام کے لیے وقف کی. خود صحابی قرار پائے، باپ صحابی، بیٹے صحابی اور پوتے صحابی، دوتے صحابی، 4 نسلیں 4 گھرانے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. مدینہ طیبہ جب لوگ آ گئے تو بچے نہ پیدا ہوں. بعض دفعہ ایک دورانی میں آتا ہے کہ ولادت نہیں ہوتی. بعض دفعہ 5 15 20 دن گزر جاتے ہیں، پورے علاقے میں فوتگی کا اعلان نہیں ہوتا. بعض دفعہ ادھر بھی بچے کی خوشخبری، ادھر بھی بچے کی خوشخبری، بعض دفعہ ادھر سے بھی وفات کا ٹیلی فون، ادھر سے بھی وفات کا ٹیلی فون. تھوڑا سا عرصہ گزرا تو یہودیوں نے کہا لو جی ہمارا جادو اثر دکھا گیا ہے، اب ہم نے مسلمانوں کو بانجھ کر دیا ہے، انہوں نے کرنے آنے جمنے بند کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے مدینے میں جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام تھا عبداللہ. کیا نام تھا؟ اللہ. کیا نام تھا؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر. عبداللہ ابن زبیر یہ کون نے؟ حضرت عائشہ کے بھانجے نے، ابوبکر صدیق کے نواسے نے. تے زبیر عوام رسول اللہ کی پھوپھی دا بیٹا ہے. رسول اللہ کی پھوپھی دا عوام حضرت زبیر رسول اللہ کی پھوپھی دے بیٹے تھے. زبیر ابن عوام. یہ زبیر عبداللہ ابن زبیر حضرت بکر صدیق کی بیٹی اسما کی شادی ان کے ساتھ ہوئی. پہلا مدینہ طیبہ میں جو بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ. رسول اللہ نے نام رکھا، خود گڑتی دی، فرمایا او یہودیو تمہارے فتنوں اور سازشوں کی نہیں پھر گئی. پہلا بیٹا، پہلا بچہ، سب کے طوطے اڑ گئے. یہ صدیق کا گھرانہ بڑی خیروں والا گھرانہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاتھ گم ہو گیا. آخری بات سنیں تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قافلہ روکو اور عائشہ کا ہار ڈھونڈو. آپ محبت کرتے تھے، آپ کی بیوی تھی، جنگ میں ساتھ جاتی تھی، اکیلی ایسی محبت نہیں تھی جو آج کل کی محبتیں. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے احد کے موقع پہ عائشہ کو بفری ہوئی شیرنی کی طرح دیکھا ہے کہ وہ زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی. کون سی جنگ ہے جس موقع پہ ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میدان مقتل میں این جہاں گمسان کارن پڑتا تھا وہاں سینہ تان کے اسلام کے لیے خدمات پیش کرتے نہیں دیکھا. پردہ بھی نہ ہلنے دے اور اسلام کی خدمت بھی بجا لائے. اور یہ منظر ہم نے کل دیکھا. یہ میرا بھائی میرا بلال میرے ساتھ موجود تھا. ہمارے ایک دوست ہیں بڑے پرانے قاری ہیں، قاری عبدالرزاق ثانی صاحب، بڑے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے.
غریب گھرانا پرانا جہا کار تے جویں کوئی کلیاں جیاں ہوندیاں اداں دا تے 50 سال ہو گئے قرآن پڑھاؤندے 50 سال ہو گئے قرآن پڑھاؤندے انہاں نوں پوچھو کہ پرانی تہذیب سانوں یاد آئی دھواں ہلکا ہلکا کولے کرے اگ والی انہاں دی بیگم نے ٹوپی والا برقع پایا تے ٹوپی والے برقعے چ پا کے نا تے اینا لے آ کے ساڈے اگے ٹرے چ پانی رکھیا پردے دا پردہ دا خدمت دی خدمت میں دوستاں نوں دسیا اج سیدہ عائشہ دی تصویر صحیح سمجھ آئی ہے کہ وہ اسلام دی خدمت کداں کرتے سی پھر جا بھی ہونے لگے آدھی جتوں نہ کہ آئی پتہ لگتا سی کہ یہ تھانیاں نوں نظر صحیح آتا ہے پردہ بھی ہے کم نہیں ہے تو یہ خدمات تھیں شرط کی اللہ تعالیٰ نے کی اس پہ انشاءاللہ اللہ کے پورا جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ہار گم ہوا صدیق اکبر جھڑکنے لگے کہ تو آدھے ہار دا خیال نہیں رکھتی کیوں ہار گما لیا قافلہ لیٹ ہو رہا ہے تیری وجہ تو اللہ کے رسول کو تکلیف ہو رہی ہے اتنی دیر میں نماز کا وقت جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی بڑی فکر کرتے تھے پانی بھی کہیں نزدیک نہیں تھا پانی دور تھا پانی تک پہنچتے تو وقت چلا جاتا آسمان سے تیمم کی آیات آ گئی آسمان سے تیمم کی یہ تیمم کی صورت استعمال کرنا آ رہے ہو کدے پوچھا بھی کرو یہ نازل کب ہوئی ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے جو سیدہ عائشہ دبکا لایا نا تے حضرت اسحاق کہنے لگے ابوبکر اینو دبکا نہ لا ادا ہار قسمت والا ہے کو واچا ہے تے اللہ نے پوری امت لیے آسانیاں پیدا کر سبحان اللہ 17 ایتاں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان تے قرآن چ اج بھی اور قرآن دا حصہ نے قرآن دا اے صدیق دے اور پھر اسحاق کہنے لگے اے آل صدیق یہ پہلی خیر نہیں ہے جو آپ کے گھرانے کی وجہ سے امت کو ملی ہے سینکڑوں خیریں ہیں جو تمہاری وجہ سے اللہ نے امت کو عطا کی ہیں میں آپ تمام صدیق کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلیفہ برحق خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اقول قولی ھذا استغفر